बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे हैदराबाद पुलाव। बहुत ही मज़ेदार, एक अलग स्टाइल, अलग रेसिपी, जायके में बहुत ही मज़ेदार। इतना मज़ेदार कि आप जिसको भी खिलाएंगे वो आपकी तारीफ़ें इतनी करेंगे कि आप हो जाएंगे हैरान और खुश। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 गिलास तकरीबन पानी मैंने लिए। 4 गिलास पानी मैंने डाल दिया पतीली में। यखनी की तैयारी करेंगे पहले पुलाव के लिए, तो आधा किलो मैंने चिकन लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ ये मैंने लिए छोटी प्याज। अगर बड़ी प्याज है तो आप हाफ कर लें, अगर छोटी है तो बारीक स्लाइस में मैंने इसमें शामिल कर दिया। 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और भी मैं इसमें 1 टीस्पून शामिल कर रही हूँ। कोई इसमें मैं गरम मसाला नहीं डाल रही। लहसुन अदरक का पेस्ट, प्याज, नमक, चिकन, पानी, बस। अब इसकी यखनी तैयार कर लेंगे। अब इसकी यखनी हो जाएगी तैयार तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। चिकन गल जाएगा और इसके बाद फिर हम तैयारी करेंगे चावलों की। हाफ के जी मैंने चावल लिए हैं, जो कि सुपर बासमती चावल है। अगर आप सेला चावल लेंगे इसके लिए तो वो फिर मुश्किल होती है, तो पुलाव के लिए आप हमेशा बासमती चावल ही लें, या कायनात है वो चावल ले लें, कायनात स्टीम जो होते हैं। चूल्हा मैंने अभी ऑन नहीं किया। ऑयल मैंने आधे कप से कम डाला है, आप अपनी मर्जी से कम ज्यादा कर सकते हो। हाफ के जी मैंने चावल लिए और हाफ के जी मैंने चिकन लिए है। उसी हिसाब से टमाटर डाल लिए, 2 बड़े साइज के टमाटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हरी मिर्चें 4 से 5 अदद तेज वाली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 लीमू लिए जिन्हें मैंने बारीक स्लाइस में काट लिया। 4 से 5 हरी मिर्चें हस्बे ज़रूरत। ये तेजपात 3 अदद, दालचीनी के पीस 2 अदद, 1 बड़ी इलायची और 3 अदद हरी इलायची। हरी इलायची का भी मैंने आगे से मुंह थोड़ा सा खोल लिया और बड़ी इलायची का भी। लहसुन अदरक का पेस्ट फुल भर के, बहुत कम पानी इसमें। अगर पानी वाला ज्यादा हो तो फिर आपने 2 टेबलस्पून डालना है लहसुन अदरक का पेस्ट। जीरा और धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून फुल भर के ले लें। दही मैंने ली है 1 कटोरी और इसमें मैं बहुत थोड़ी सी शामिल करूंगी। हाफ मैंने दही इसमें शामिल कर दी, हाफ बचाएंगे बाद में काम आएंगे। चूल्हा मैंने ऑन कर लिया, पहले चूल्हा बंद था। अब चम्मच चलाएंगे इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मसाले की भुनाई करनी है। जैसे पकना शुरू होता है, ये पकता है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये अब भुनाई की बारी आ गई। आस्ता आस्ता ये जो टमाटर जब सॉफ्ट होंगे तो समझो कि ये मसाला तैयारी की तरफ है। ये मैंने मीडियम प्याज ली जिसे मैंने फ्राई कर लिया, थोड़ी सी बचा ली है जो कि आखिर में काम आएगी। ये इसमें जो अगर आप इसमें इमली डालना चाहें हस्बे ज़रूरत, या आलू बुखारा, दोनों में से एक चीज़ तो आप डाल सकते हैं अगर आपको पसंद है। मुझे पसंद नहीं तो मैं दोनों में से कोई चीज़ इसमें शामिल नहीं करूँगी। टमाटर अभी हमारे सॉफ्ट नहीं हो रहे तो मैं थोड़ा सा पानी इसमें शामिल करूँगी। टमाटर सॉफ्ट होना ज़रूरी है, नहीं तो ये आपको पुलाव में साबुत नज़र आएंगे। इसमें पुलाव में कभी भी आप टमाटर साबुत ऐसे डालें कि नज़र ना आए टमाटर पुलाव में, जब भी आप टमाटर डालें। टमाटर हमारे अच्छे से भुन चुके हैं, मसाला बहुत अच्छा सा तैयार है। अलग अलग मसाला और अलग ऑयल इस तरह का होना चाहिए और इसी से भुनाई अच्छी होगी। यखनी जो हमने तैयार की थी, मैंने 1 गिलास पानी और इसमें डाला था, पानी सूख चुका था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसमें गई यखनी। जो दही हमने बचाई थी वो इसमें गई। अगर पानी कम लगे तो फिर आप और भी डाल सकते हैं। फिलहाल मैंने इतना ही पानी डाला है। चावल मैंने तकरीबन 1.5 से 2 घंटा पहले चावल भिगो दिए थे। चम्मच इसलिए चला रही है ताकि दही के लम्स ना बने, दही इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसे उबाल आने देंगे। उबाल आने के बाद फिर एक और काम करेंगे, तो मिलते हैं फिर दोबारा से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यखनी को मैंने 2 से 3 मिनट पकने दिए। इस तरह पक चुकी यखनी। तो अब इसमें कुटी मिर्चें डालेंगे 1 टीस्पून या हस्बे ज़रूरत, और चावल इसमें शामिल कर देंगे जो कि पहले से भिगे हुए हैं 1.5 घंटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
یہ تھوڑے سے اوپر سے نظر آ رہے ہیں چاول، تو میرا حساب یہی ہے جو میں ہمیشہ بتاتی ہوں کہ اسی حساب سے میں اس میں پانی ڈالتی ہوں چاولوں میں. تو اس وقت یہ صحیح ہے. اور اب اس میں نمک ڈالنا ہے. نمک میں نے پہلے یخنی میں ہی ڈالا تھا، تو اب نمک کی باری ہے. نمک آپ اپنی مرضی سے حسب ضرورت جتنا آپ کو ریکوائرڈ ہو اتنا ڈالیں. نمک نہیں ڈالنا. نمک ڈال لیو 1 ٹیبل اسپون. پہلے ڈالا تھا 1 ٹی اسپون، 1 ٹیبل اسپون لیول کر کے، اور تھوڑا سا اوپر آپ اپنی مرضی سے کم زیادہ کر سکتے ہو. سرکہ میں اس میں ڈال رہی ہوں 1 ٹیبل اسپون. 1 ٹیبل اسپون سرکہ اس میں گیا. نمک چیک کر لوں گی کہ کتنا ہے، کم ہے یا زیادہ ہے. اور زیادہ تو نہیں ہونا چاہیے، کم ہوگا تو پھر اور ڈال سکتے ہیں. چمچ چلا دیا آرام سے اچھے سے. جو چکن ہم نے بوائل کیا تھا، یخنی بنائی تھی، وہ اس میں اب چکن جائے گا. ہے نا یہ الگ سا پلاؤ کہ آپ بنائیں گے اور انجوائے بھی کریں گے بناتے ہوئے کہ واہ کتنا مزے کا ہم پلاؤ بنا رہے ہیں. اور میں بھی انجوائے کر رہی ہوں، بہت ہی مزے کا بنے گا. اور پارٹی کر رہے ہیں تو اس میں بھی آپ بنا سکتے ہیں، بہت ہی انجوائے کریں گے انشاءاللہ. اب میں اسے ڈھک کے چھوڑ دوں گی. جیسے تھوڑا سا پانی ہوگا تو پھر میں نے کسی جس کا روزہ نہیں ہے اسے چیک کروائیں گے کہ کتنا نمک چاہیے. اور اس میں تو یا میں چیک بھی نہیں کرواؤں گی تو انشاءاللہ تعالی یہ نمک بہت صحیح ہوگا پلاؤ میں. یہ پانی جیسے ہی ڈرائی ہوا ہے تو میں آپ کو دکھا رہی ہوں. چمچ چلاؤں گی، پہلے بالکل چمچ نہیں چلایا، اور اسے میں نے ڈھک کے فل فلیم پہ پکنے کے لیے چھوڑ دیا تھا. چمچ چلا کے اسے مکس کرنا ہے ہم نے، اور سائڈ سے آپ نے چمچ چلانا ہے. اگر سینٹر سے چمچ چلاتے ہیں نا تو ہمارے چاول ٹوٹ جاتے ہیں، تو سائڈ سے پکڑیں اور اینڈ تک لے جائیں. اس طرح یہ طریقہ ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے چاول لمبے لمبے ہوں اور ٹوٹے نہ. اب یہ دم کی سٹیج پہ ہے. میں نے توا نیچے رکھ دیا ہے اور اوپر سے میں نے ڈھک دینا ہے. 2 سے 3 منٹ فل فلیم پہ میں نے اسے، اور یہ میں ایک سائڈ پہ زردہ رنگ ڈال رہی ہوں. زردہ رنگ ڈال کے تو اوپر سے میں نے ڈھک دینا ہے اور فل فلیم پہ توا رکھا ہوا ہے. تو 3 منٹ کے لیے رکھنا ہے، اور جیسے سٹیم نکلے گی تو میں نے 15 سے 20 منٹ کے لیے دم والی آگ پہ سے چھوڑ دینا ہے. جیسے یہ دم اس چاولوں کو آتا ہے تو میں بتاتی ہوں ایک اور چیز کریں گے، تو وہ کیا ہے تو میں آپ کو ابھی دکھاتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ میں نے اسے چھوڑ دیا تھا، اچھی خاصی سٹیم آ چکی ہے. دم اسی میں ہوتا ہے کہ اچھی سٹیم ہونی چاہیے. ہری مرچیں کاٹ کے ڈال دیں، ہرا دھنیا، پودینہ، یہ ساری چیزیں اوپر سے ڈال کے چولہا بند کر دیا میں نے. اور اسے 1 سے 2 منٹ کے لیے آپ نے چھوڑ دینا ہے. چولہا بند کر دینا ہے فوراً، کیونکہ چاول ہمارے ہو چکے ہیں. میں نے چمچ چلایا نہیں ہے دم کے بعد، تو دم کے یہ 2 منٹ کے بعد پھر میں چمچ چلا کے آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں اس کی شکل کیسی نکلی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ 2 الرحمن منٹ کے الرحیم. بعد دکھا رہی ہوں. دھنیا، پودینہ، ہری مرچیں، کوئی اتنی کلرفل وہ سوفٹ مزیدار نہیں ہوئی. سا دھنیا پلاؤ بالکل فریش تیار ہے. فریش ایک ہے، سائڈ سے چمچ خوشبو بھی چلا کے بہت آپ کو اچھی چیک ہے. کروا چمچ دوں گی. چلاتے ہیں چاول اور بھی دیکھ ہمارے لو کہ بہت کیسے الگ الگ اچھے کھلے چاول ہیں. کھلے سے، کوئی جو ہم نہیں نے اس جڑے. میں جو میں نے سرکہ آپ کو ڈالا ہے، پانی جس کا طریقے حساب سے میں نے بتایا پوری وہ ریسیپی آپ کے بالکل لیے پرفیکٹ تیار ہے. کی، آپ بھی جب اسی بناؤ سے ہی تو چاول ہمارے اسی ایسے حساب کھلے سے کھلے بناؤ آپ کو چاولوں نظر کو، آئیں گے، اور تو خوشبو آپ کو بھی بہت مزے پانی کی کا آ رہی ہے. اندازہ ایسے کلر ہوگا. جو ایک ناپ سائڈ کے پہ میں نے کرتے ہیں نا، ڈال کبھی دیا تھا کم تاکہ جب کبھی چمچ زیادہ، چلائیں اور تو یہ سارے آپ کو چاول بالکل ہمارے پرفیکٹ مکس لگے نہ گا. ہوں. اس کا تھوڑا سا کلر جو نظر آئے اور حساب کچھ ہوتا ہے نا پلاؤ کا پانی کا. نظر آئے تو کلر اب جیسا کہ ایک سائڈ ہوتا ہے. سے میں نے اب چمچ یہ چلا کے آپ تیار کو ہے دکھا دیا. تو اسے ابھی ڈش آؤٹ اس کرتے ہیں، اور سائڈ سے میں نکالتی جاؤں گی چاول. اور پورا چمچ ابھی میں نے نہیں چلایا. اب چمچ چلائیں گے تو سارے چاول ہو جائیں گے ہمارے مکس کلر بن جائے گا الگ الگ سا. ذرا دیکھنے میں بھی مزہ آتا ہے چاولوں کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی مزیدار چاول تیار ہیں. دیکھ کے کیا، دیکھ سے بڑھ کر چاول گھر میں یہ تیار کرے اور انجوائے کیجئے. عید کے دن ہے، عید کے دن میں پارٹی کر رہے ہیں، مہمان آ رہے ہیں، تو یہ پلاؤ بنانا مت بھولیے گا، ضرور ٹرائی کیجئے گا. اس کے ساتھ آپ نے شامی کباب دینے ہیں، اور رائتہ دینا، اپنے سیلڈ دینا ہے، اور ہو جائے گی ایش. سب کی مزے سے کھائیں گے اور مجھے دیں گے دعائیں. ویڈیو اچھی لگے تو لائک دینا مت بھولا کریں. چینل پر نئے ہیں تو چینل کو کر لیں سبسکرائب. ساتھ میں جو بیل ہے ضرور پریس کیجیے گا، اور نوٹیفیکیشن اسی سے ہی ملتا ہے. اور مزیدار سی ویڈیو آپ کو ملے گی مسرت کے کھانوں سے. تو انجوائے کریں اور مجھے نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.